اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اور یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 16 چل رہا ہے۔ ہم یہود و نصارہ کی جو شرارتیں ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ بغض و عداوت حسد اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں ومن اہل الکتاب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اگر امانت رکھیں، ڈھیروں امانت رکھیں تو وہ واپس کر دیں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ اگر ایک دینار بھی ایک اشرفی بھی ان کے پاس رکھیں تو جب تک آپ ان کے سر پہ کھڑے رہیں گے تو پھر ان کے دل میں ارادہ ہوگا دینے کا، لیکن اگر انہیں چھوڑ دیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے، یعنی خیانت کریں گے، خائن لوگ ہیں۔ تو آگے اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، یعنی یہ خائن لوگ جو ہیں ان کو ان کی خیانت کی سزا ضرور ملے گی، کیوں نہیں۔ یہ اس معاملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ 2 قانون ہیں۔ ایک قانون تو یہ ہے کہ من اوفی بعہدہ، جس نے بھی پورا کیا اس کے عہد کو، واتقی، اور وہ ڈرا، پرہیزگاری اختیار کی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، پسند فرماتے ہیں پرہیزگار لوگوں کو، کہ جو عہد کو پورا کرے گا اور اللہ رب العزت سے ڈرے گا اللہ رب العزت کا محبوب بن جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت پرہیزگاروں سے محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن جو لوگ وعدے کو پورا نہیں کریں گے بلکہ ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو لے لیتے ہیں، خریدتے ہیں، یعنی وصول کر لیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں، وایمانہم، اور اپنے قسموں کے بدلے میں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک، وہی لوگ ہیں کہ لا خلاق لہم، نہیں ہوگا کوئی بھی حصہ ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم، اور نہ ہی دیکھے گا ان کی طرف، یوم القیامت، قیامت والے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے بلا فرما کر کے یہ فرمایا کہ جو خائن لوگ ہوں گے ان کو ان کی خیانت کی ضرور سزا ملے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے 2 قانون بیان فرمائے۔ ایک قانون تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو عہد کو توڑ دیتے ہیں اور قسموں کے بدلے میں یہ قیمتیں وصول کرتے ہیں تو ان کی 5 سزائیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس سے پہلے ہم عہد اور وعدے کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں۔ عہد اور وعدے میں کیا فرق ہے؟ وعدہ جو ہوتا ہے وہ خاص ہے، یک طرفہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بندے نے کسی دوسرے سے کوئی وعدہ کر لیا، اور عہد جو ہوتا ہے وہ 2 طرف سے ہوتا ہے کہ ایک بھی عہد کرتا ہے کہ میں ایسا کروں گا اور دوسرا بھی کر لیتا ہے کہ جی میں بھی ایسا ہی کروں گا، تو دونوں کا یعنی جانبین جو ہوتے ہیں دونوں کا ایک دوسرے پہ وعدہ ہوتا ہے، اس وعدے کو پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں اس کی 2 باتیں بتائی گئی، بعہد اللہ و ایمانہ، ایک اللہ تعالیٰ کا عہد۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے عہد سے کیا مراد ہے کہ
انبیاء پہ اللہ رب العزت نے وعدے لیے نا، 3 وعدے قرآن شریف میں ذکر کیے گئے ہیں، عہد جو اللہ رب العزت نے لیے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے، جس کا ڈھیروں بار تذکرہ ہوا کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں۔ یہ جو عہد اللہ نے لیا ہے نا، یہ سنگ بنیاد ہے، یہ اصل وعدہ ہے، کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار ہے کہ جب اللہ رب العزت کو رب ہی نہ مانا تو باقی ہزاروں جو باتیں مانتے رہیں، جیسے اعمال کرتے رہیں، کسی عمل، کسی عہد، کسی وعدے اور کسی پیغمبر پہ ایمان لانے کا کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں جب تک سنگ بنیاد نہ ہو۔ تو وہ سنگ بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار۔ اور جو اللہ رب العزت نے الستو بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، یہ ربوبیت کا اقرار ہو گیا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا عہد کر لیا۔ تو ایک تو عہد یہ ہے۔ دوسرا عہد جو ہے وہ یہودیوں سے، اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے لیا گیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کے اہل کتاب سے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ ہر بات کو کھول کر کے واضح بیان کرو گے، ظاہر کرو گے اور کوئی بات بھی چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ جو دوسرا عہد تھا یہ صرف اہل کتاب سے لیا گیا۔ اور تیسرا عہد جو آگے ہم پڑھیں گے، اس کا اگلے رکوع کے اندر تذکرہ ہے، وہاں اس کو سمجھیں گے پوری تفصیل۔ تو بہرحال یہاں عہد سے مراد ایمان لانا ہے، انبیاء پہ ایمان لانا۔ وَأَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں کون سی؟ جھوٹی قسم کھا کر کے تو کسی مسلمان کا حق دبا لینا، یعنی بعہد اللہ، حقوق اللہ سے متعلق ہے، وَأَيْمَانِهِمْ حقوق العباد سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت نے جو وعدے لیے ان وعدوں کی تکمیل کرنا، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان بندوں کے حقوق پورے کرنا۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں بھی، یعنی تورات میں، انجیل میں انہوں نے کیا کیا؟ تحریف کر ڈالی۔ جو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی تذکرہ تھا اس کو بھی بدل ڈالا، قرآن کے بارے میں بات تھی اس کو بھی بدل ڈالا۔ تو یہ تحریف کر کے تو انہوں نے غلط مسئلہ بتا کر کے عوام سے پیسے لیتے تھے، آمدنی وصول کرتے تھے۔ تو یہ اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمام انبیاء پہ ایمان لانے کا کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا کہا تھا، تو انہوں نے اس کو بدل کر کے تو عوام سے کیا لی؟ آمدنی لی۔ اور وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قسموں کے بدلے میں بھی وہ تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں کہ قسموں کے بدلے میں اس طرح کے حقوق العباد میں جھوٹی قسم اٹھا کر کے، مثلا حدیث مبارکہ میں بھی جیسے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی کسی مومن کا جھوٹی قسم کے ذریعے حق دبایا اس نے اپنے اوپر آگ کو واجب کر لیا۔ تو ایک راوی ہیں جو روایت کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر کسی نے ہلکی سی کوئی چیز قسم اٹھا کر کے جھوٹی قسم کے ذریعے دبا لی تو تب بھی یہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے درخت کی سبز ٹہنی بھی جھوٹی قسم کے بدلے کسی مومن کی دبا لی تو اس نے بھی اپنے اوپر آگ کو واجب کر لیا۔ تو یہ جھوٹی قسم کے ذریعے جو ہے کسی مسلمان کی حق تلفی کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں، یہ تو یہودیوں کا فعل تھا، وہ تو پھر ان افعال کی وجہ سے، یعنی کہ انبیاء پہ ایمان لانے کی وجہ سے کافر بھی تھے۔ تو یہ 5 جو سزائیں سنائی گئی ہیں یہ ان کے لیے ہیں کہ پہلی سزا یہ ہے کہ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، وہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے کوئی بھی حصہ ان کے لیے آخرت میں، کہ جو کچھ آمدنی لینی تھی دنیا میں لے لیا، اگر دنیا میں کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو اس کا صلہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں کوئی بدل بھی نہیں ملے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نیکی کا، ثواب کا، کسی نیک عمل کے ثواب کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا اگر کوئی بدل ملنا بھی ہے تو وہ دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ ہی کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یعنی کلام تو اللہ تعالیٰ کریں گے، یہاں کلام نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ شفقت والا، لطف والا، محبت والا اللہ کلام ان سے
نہیں کریں گے۔ ولا ينظر الیہم، اور نہ ہی دیکھے گا ان کی طرف قیامت والے دن۔ تو دیکھنے سے مراد بھی رحمت کی نظر ہے کہ اللہ ان پہ رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی پاک کرے گا ان سے، یعنی کہ ان کا آخرت میں کسی کی سفارش کسی ذریعے سے بھی کوئی انہیں پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اب انہی یہودیوں میں سے ایک کا جماعت کا تذکرہ ہے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک جماعت ایسی ہے کہ یلوون السنتہم بالکتابی۔ یلوون کا مطلب آپ سمجھیے گا یہ کجی کو کہتے ہیں۔ ویسے تو یہاں یہ معنی بھی ہے نا کہ زبان کو مروڑ کر کے بولتے ہیں، تو مروڑ کر کے بولنے سے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ڈال دیتے ہیں یا کوئی معنی ایسا ڈال دیتے ہیں کہ وہ مفہوم پہلے والا باقی نہیں رہتا۔ یلونا کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان کو مروڑتے ہیں، ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں۔ عملی طور پہ ایسا بھی وہ کرتے تھے کہ الفاظ ایسے طریقے سے جیسا ہم بھی اپنی زبان یعنی جو قرآن کی زبان ہے عربی، اس میں کل بولیں تو کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھا لیجئے، اور کل کا مطلب کل موٹے قاف سے فرما دیجئے۔ اسی طرح قلب ان کا مطلب ہے کتا، اور قلب ان کا مطلب ہے دل، تو اس سے بھی معنی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں بھی کرتے تھے زبان کو مروڑ کر کے، تو وہ الفاظ تبدیل کر لیتے تھے، اور یہ معنی بھی مراد ہے کہ ان میں الفاظ کچھ ایسے ڈال دیتے تھے یا ان کا معنی ایسا بدل دیتے تھے کہ وہ والا پہلا والا جو اصل مرادی معنی ہے وہ باقی نہیں رہتا تھا۔ تو یہ مراد ہے کہ یلوونا، وہ مروڑتے تھے اپنی زبانوں کو، بالکتابی، کتاب کے پڑھنے میں، لتحسبوہ، تاکہ خیال کرو تم اس کو، من الکتابی، کتاب سے، یعنی تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب والا ہی مفہوم ہے، یہ بھی کتاب ہی کے الفاظ ہیں۔ وما ہوا من الکتابی، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو عملی طور پہ کرتے تھے، لیکن پھر قولی طور پہ کہتے بھی تھے۔ کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے وہ، عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پر، الْكَذِبَ، جھوٹ، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ کا اور معنی مراد ہے اور یہ اور معنی بیچ میں ڈالتے تھے اور مفہوم بیان کرتے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ یہ ہم غلط معنی بتا رہے ہیں۔ تو یہاں بات کو سمجھیے گا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یہ ان کا عملی ایک طریقہ تھا کہ زبان کو مروڑتے تھے۔ اور پھر قولاً بھی کہتے تھے، وَيَقُولُونَ، یقولون سے ان کا قول مراد ہے، اور پھر کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہے، ایک بات۔ پھر وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، دوسری تصریح۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خود بھی جانتے، یہ تیسری تصریح ہے۔ اللہ نے تین طریقوں سے گویا کہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر یہاں سے ہی ایک بات نکلتی ہے کہ جب یہ اگلی آیت پڑھ لیتے پھر بات سمجھتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بھی آدمی کے لیے یہ لائق، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ دے اس کو اللہ تعالیٰ کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والنبوۃ، اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر کہے وہ لوگوں سے کہ کونو، ہو جاؤ، عباد لی، عبادت کرنے والے میرے لیے، یعنی میرے بندے بن جاؤ، میری بندگی کرنے والے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ ولیکن، اور لیکن وہ یہ کہیں گے کہ کونو، ہو جاؤ، ربانیین، ایک رب کو ماننے والے، بما، اس وجہ سے کہ کن تم ہو تم تعلمون الکتاب، سیکھتے کتاب کو، و بما، اور اس وجہ سے کہ کن تم تھے ہو تم تدرسون، پڑھتے پڑھاتے۔ ولا یأمرکم، اور نہ ہی یہ پیغمبر اس چیز کا حکم دیں گے کہ ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ بناؤ تم فرشتوں کو، والنبیون، اور انبیاء کو، اربابا، رب۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ حکم دیں گے تمہیں کفر کا، بعد اذ انتم، بعد اس کے تم مسلمون، مسلمان ہو۔ اب اس آیت کو بہت توجہ سے سمجھیے گا کہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے
کہ وفد کا پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کی تفسیر سمجھیے گا۔ وفد، یہ نجران کا ایک وفد جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس میں یہود و نصارہ تھے۔ تو یہود و نصارہ کی موجودگی میں یعنی وفد نجران کا جو وفد تھا اس کی موجودگی میں کچھ یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی پرستش کی، ان کو رب مانا، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طرح رب مانا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اللہ، یعنی کہ ہم کسی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی پرستش کریں یا کسی دوسرے کو کسی کی پرستش کی دعوت دیں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ ما کان لبشر، کسی بھی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تو اسے کتاب دیں اور حکمت دیں اور نبوت دیں، کہ ایک کو نبی بنایا اللہ رب العزت نے، اس کو کتاب دی، اس کی حکمت کی باتیں سکھائی، تو اس کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، تو وہ نبی بنا کر کے بھیجا گیا، تو ظاہری بات ہے وہ یہی کہے گا کہ کونو یہ ربانیین، کہ ایک رب کو ماننے والے ہو جاؤ۔ وہ تو یہی توحید کی دعوت دے گا نا کوئی نبی، وہ تو یہ تو نہیں کہے گا کہ میری بندگی کرو۔ کیونکہ دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی حکومت ہے، وہ اگر کسی کو بھی کوئی عہدہ دے گی یا سفیر بنائے گی تو وہ دو باتیں تو لازمی ہوتی ہیں کہ ایک حکومت کی پالیسی کو سمجھنے والا ہو، اور پھر جو اس کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کی ادائیگی کی اس کے اندر لیاقت بھی موجود ہو، صلاحیت بھی موجود ہو، اور پھر جو عوام ہے اس عوام کو اس پہ جو احکامات ہیں ان احکامات اور وفاداری پہ قائم رکھنے کی کوشش کرنے والا بھی ہو۔ تو جو ایسا نہیں کرتا اس کو کوئی حکومت سفیر بھی مقرر نہیں کرتی، اور اگر وہ ایسا چن کے سفیر مقرر کرتی ہے پھر بھی سفیر مقرر کرنے والا بھی بشر ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن پیغمبروں کو بھیجنے والی ذات تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو کسی غلط بندے کا چناؤ کر ہی نہیں سکتی۔ تبھی تو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہیں، کیونکہ سارے انبیاء کو جو نبوت دی وہ اللہ رب العزت نے دی، اور اللہ رب العزت نے ایسو ہی کوئی نبوت دی جو نبوت کے لائق تھے، ان میں بعد میں غلطیاں نہیں نکل سکتی۔ تو ظاہری بات ہے جس کو نبوت اللہ نے دی وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ نبوت ہو اور ایک سائڈ پہ امر بھی شرک ہو، کہ دوسروں کو شرک کی دعوت دے رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے اس آیت کے نزول سے تینوں کے رد ہو گئے، ایک یہودیوں کا، ایک عیسائیوں کا، اور ایک مسلمانوں کا۔ عیسائیوں کا کس طرح کہ وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو، حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیں دعوت دی ہے کہ آپ میری پرستش کرو، تو اس آیت سے رد ہو گیا کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا۔ اور پھر عیسائیوں کا کیسے، یہودیوں کا کیسے ہو گیا کہ ان کے جو علماء تھے اور یہ جو رہبانیت اختیار کرنے والے درویش وغیرہ تھے ان کو وہ خدا مانتے تھے، تو ان کا بھی رد ہو گیا۔ اور مسلمانوں کا کس طرح کہ کچھ مسلمانوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو سجدہ کریں تو اس میں یعنی کیا برائی ہے، ہم آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے اس کی بھی نفی ہو گئی کہ دیکھو کوئی پیغمبر بھی اللہ نے ایسا نہیں بھیجا کہ جو اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہو۔ ہر نبی جو بھی آیا وہ اللہ رب العزت کی بندگی کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانو اور اسی کی بندگی اختیار کرو، نہ یہ حکم دیتے ہیں کہ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب مان لو۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مسلمان ہو تو پیغمبر آ کے تمہیں کفر کی دعوت دے، ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، ایسا ہو سکتا کہ تم مسلمان ہو اور پیغمبر آ کے تمہیں کفر کی دعوت دے۔